باپ عربی ہے، ماں عربی ہے، خود عربی ہے، عرب ملک میں رہتا ہے، لیکن الفاظ قرآن پڑھنے پڑے تو کہتا ہے نہیں نہیں قرآن ہے، مجھے قاری سے پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا عجیب معجزہ ہے، میرے لفظوں پہ غور کرنا۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے، یہ قرآن کا عجیب معجزہ ہے کہ باوجود اس کے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جو پڑھنے والا اس کا باپ بھی عربی ہے، اس کی ماں بھی عربی ہے، وہ خود بھی عرب میں رہتا ہے، قومی زبان عربی ہے، لیکن عربی قرآن عربی کو بھی تب پڑھنا نصیب ہوتا ہے جب پڑھانے والا استاد موجود ہو۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء والعابدين۔ عن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم علماء حق کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ہمارا آج کا سالانہ جلسہ جو یہاں منعقد ہے، اس جلسے میں مختلف علماء مختلف عنوانات پہ خطاب فرما رہے ہیں، اور آئندہ کل بھی مختلف عنوانات پر گفتگو فرمائیں گے۔ میری عادت ہے میں جب بھی کسی جلسہ میں جاتا ہوں تو اپنے میزبان سے 3 چیزیں پوچھتا ہوں۔ نمبر 1، میرے بیان کا عنوان کیا ہوگا؟ نمبر 2، میرا بیان کتنے بجے شروع ہوگا؟ نمبر 3، میرا بیان کتنے بجے ختم ہوگا؟ یہ میں آتے ہی میزبان سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ میزبان مجھے تنگ نہ کرے اور میں میزبان کو تنگ نہ کروں۔ میں نے کھانا ہو تو آتے ہی بتا دیتا ہوں، نہ کھانا ہو تو آتے ہی بتا دیتا ہوں۔ تو مجھے ان حضرات نے فرمایا کہ آپ کا بیان 11 بجے شروع ہوگا، آپ اپنی گھڑیاں دیکھ لیں۔
11 بج گئے. مجھے ان حضرات نے فرمایا کہ بیان آپ کی مرضی. میں نے کہا 1 گھنٹہ. کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا بیان کا عنوان؟ کہا جی ایک بیان اب ہوگا اور ایک بیان کل جمعہ کی نماز کے بعد ہوگا. اور بیان ہوگا کہ فقہ حنفی اس کی ضرورت کیا ہے. ہم قرآن کریم حدیث پاک کے ہوتے ہوئے فقہ پہ زور کیوں دیتے ہیں. تو میں اپنے بیان کو 2 قسطوں میں بیان کروں گا. آج پہلی قسط اور کل جمعے کی نماز کے بعد دوسری قسط انشاءاللہ العزیز. آج میں گفتگو اس بات پہ کروں گا کہ قرآن کریم حدیث پاک کے بعد فقہ کی ضرورت کیا ہے. خدا اور مصطفیٰ کے بعد فقہا کی ضرورت کیا ہے. اور کل اس پر بات کریں گے کہ علماء اور فقہا میں سے ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کو مجتہد مان کر ان کی تقلید کے لیے منتخب کیوں کیا ہے. بات توجہ سے سمجھیں. میں اندھی تقلید کا قائل نہیں ہوں. ہم سوچ سمجھ کر تقلید کے قائل ہیں. ہم کبھی یہ بات کہہ دیتے ہیں جی ہم تو اندھے مقلد ہیں. میں نے کہا اندھے مقلد کا معنی یہ ہے چند اندھوں کی لائن لگی ہو, چند اندھے قطار میں چل رہے ہوں, سب سے آگے والا بھی اندھا ہو اور سب سے پیچھے والا بھی اندھا ہو. یہ اندھی تقلید ہے. ہم اندھے مقلد نہیں ہیں, نہ ہی ہماری اس ٹرین کا انجن اندھا ہے اور نہ ہی ہم پیچھے چلنے والے اندھے ہیں. وہ سوچ سمجھ کے جا رہا ہے. ہم نے سوچ سمجھ ان کے پیچھے ان کو خود لگا دیا ہے. تو ہماری تقلید ایسی نہیں ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر سوچے اور سمجھے بغیر دلیل کے بات کو مانتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس پر بات میں کل کروں گا. آج آپ اس بات پہ دلائل سے بات فرمائیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم حدیث کو مانتے ہیں اور فقہ کو مانتے ہیں. ہم خدا کو مانتے ہیں, مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور فقہا کو مانتے ہیں. میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے. میں نے اس کے لیے 2 احادیث مبارکہ بیان کی ہے. ایک کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک کے راوی عبد الرحمن العذری رضی اللہ عنہ. میں حوالے اور دلائل کے ساتھ بات کروں گا. آپ جا کر کتابیں کھول لیں, ہمارے دلائل کو دیکھ لیں, اس کے بعد پھر بات کر لیں. اگر گفتگو کے درمیان کسی گفتگو پر آپ کو اشکال آئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اشکال کریں اور ہمارے ذمے ہے آپ کے اشکال کا جواب دیں. یہ نہیں ہے کہ 10 گھنٹہ بیان تو سنتے رہیں اور اگر سوال کریں تو ہم روٹھ جائیں. ایسا نہیں ہے. آپ 10 گھنٹے بیان سن بھی سکتے ہیں, ہم سے 10 گھنٹے جواب لے بھی سکتے ہیں. آپ کے ذمے ہے آپ ہم سے دلیل سے بات کریں اور ہماری بات کو دلیل سے سمجھیں. اگر اشکال ہو اس کو بڑے آرام کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 59 اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آیت یاد کر لیں. آیت زبانی یاد نہ ہو تو حوالہ یاد کر لیں. سورۃ النساء آیت نمبر 59, 50 اور 9 یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ بات پہلے سمجھ لیں, حکم ہر بندے کو نہیں دیا جا رہا, حکم ان کو دیا جا رہا ہے جو آمنو ہیں. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں کہتا ہوں نہیں سمجھے. آپ سمجھے ہوں اور میں کہتا ہوں نہیں سمجھے تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں. جو میں نے اشارہ کیا وہ نہیں سمجھے.
یا ایھا الذین آمنو، حکم ان کو ہے جو آمنو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جب یہ آپ دلیل پیش کریں گے تو وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. آپ دلیل پیش کریں گے وہ کہیں گے نہیں مانتے. میں آگے جا کر بات کروں گا کہ لوگ اس دلیل پر کیسے کہتے ہم نہیں مانتے. اگر آپ دلیل پیش کریں اور وہ کہے ہم نہیں مانتے، انہیں کہے آپ کو حکم ہی نہیں ہے، حکم ان کو ہے جو آمنو ہے. اب سمجھ آئی بات؟ یا ایھا الذین آمنو، جی ہم نہیں مانتے، وہ جی نہ مانے، آپ کو تو حکم ہی نہیں ہے، حکم ان کو ہے جو آمنو ہے. یا ایھا الذین آمنو، توجہ رکھنا. اور آمنو کا معنی یہ ہے سمجھ آئے تب بھی مانے، نہ سمجھ آئے تب بھی مانے، عقل میں آئے تب بھی مانے، عقل میں نہ آئے تب بھی مانے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، ہماری شریعت کی بنیاد عقل نہیں ہے، ہماری شریعت کی بنیاد وحی ہے. ہمارے ہاں شریعت کی بنیاد عقل نہیں ہے، شریعت کی بنیاد وحی ہے. ہر بندے کی عقل کو بنیاد بنایا نہیں جا سکتا. اس پر میرا مفصل بیان موجود ہے. میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ میں آمنو پہ بات کر رہا ہوں، میں اشارہ کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ عقیدہ بیان کرتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ جو آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ جو آپ نے دلیل دی ہے ہماری عقل قبول نہیں کر رہی. توجہ، میں کہتا ہوں ہمارا سوال یہ ہے عقل میں نہیں آتا یا تمہاری عقل میں نہیں آتا؟ دو باتیں الگ ہیں نا. ایک یہ کہ عقل میں نہیں آتا اور ایک یہ تمہاری عقل میں نہیں آتا. بھائی عقل بنیاد نہیں ہے، اگر بنیاد بھی ہو تو تمہاری عقل بنیاد نہیں ہے. آپ یہ نہ کہو عقل میں نہیں آتا، یہ کہو جی ہماری عقل میں نہیں آتا. میں ایک دلیل صرف پیش کر دیتا ہوں، میرا عنوان نہیں میں اس پہ دلائل دوں، میں اس پہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں. شریعت کی بنیاد وحی ہے، شریعت کی بنیاد عقل نہیں ہے. آج دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں الہاد کے نام پہ، وہ عقل کی بنیاد پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عقل بنیاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں عقل بنیاد ہے، ہمارا سوال یہ ہوگا عقل کس کی بنیاد ہے؟ عقل مرد کی ہوگی یا عقل عورت کی ہوگی؟ عقل 15 سال کے بچے کی ہوگی یا 50 سال کے ادھیڑ عمر کی ہوگی؟ عقل ان پڑھ کی ہوگی یا عقل پڑھے لکھے کی ہوگی؟ عقل عالم کی ہوگی یا عقل غیر عالم کی ہوگی؟ آپ کس کی عقل کو بنیاد بنائیں گے؟ عقل ایک نہیں ہے، عقلوں میں اختلاف ہے. عقل کو بنیاد نہ بناؤ، بنیاد بناؤ وحی کو، کیونکہ وحی کو نازل کرنے والا وہ بھی ایک ہے، وحی کو لانے والا وہ بھی ایک ہے، جس سے وحی نازل ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہے. وحی کو بھیجنے والا خدا ہے، وحی کو لانے والا جبرائیل ہے. وحی جس پہ آ رہی محمد مصطفیٰ ہے، خدا بھی ایک ہے، جبرائیل بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے. جہاں ایک ہی ایک ہو اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے، جہاں ایک نہ ہو بنیاد بنانا مشکل ہے. بنیاد عقل ہے یا وحی ہے؟ بولیے. ایک دلیل ذہن میں آ گئی. میری عادت ہے میں صرف بیان کرتا نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں بیان سمجھ بھی آئے اور بیان یاد بھی ہو. ہم کبھی بیان سمجھتے نہیں ہیں، کبھی سمجھ لیتے ہیں تو یاد نہیں کرتے. تو ہم نے بیان سمجھنا بھی ہے اور ہم نے بیان کو یاد بھی کرنا ہے. دلائل نوٹ کیا کریں، دلائل نوٹ کرنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں، یہ دیکھیں آپ میں سے کسی کے پاس ڈائری ہے؟ بولیں. کسی کے پاس ہے؟ کوئی لکھ رہا ہے؟ میں لکھ رہا ہوں.
میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے اپنا بیان لکھا ہے، اس کو لکھ کے یاد کیا ہے، پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ بیان نہیں لکھ رہے تو دلائل کیسے یاد ہوں گے؟ توجہ رکھیں، قرآن کریم کی سب سے پہلے وحی جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی وہ وحی کون سی ہے؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی، بولیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قلم استعمال کرو، پھر اس کو محفوظ کرو، پھر اس کو یاد کرو، پھر جلسوں میں آنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ 2 دن جلسے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں بھی دلائل نہیں دے رہا، آپ بھی دلائل نہیں لکھ رہے، تو جلسے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جلسے کا فائدہ تب ہوگا جب یہاں سے دلائل جائیں اور وہاں والے دلائل کو محفوظ کریں۔ میں جدہ میں تھا، ایک 70 سال کے بوڑھے بزرگ ملنے کے لیے آئے، مجھ سے فرمانے لگے میں آپ کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا 70 سال کے بزرگ آپ میرے شاگرد ہیں؟ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں میں کل بتاؤں گا۔ کل پھر آئے، اپنے پاس کاغذات کا اتنا بڑا گٹھڑ اٹھایا ہوا کہ ان کاغذات کو دیکھیں، میں صرف آپ کے بیان سنتا نہیں ہوں، میں آپ کے بیان لکھتا ہوں۔ میں بیان سنتا نہیں ہوں، میں بیان لکھتا ہوں۔ اللہ کے لیے دلائل اپنا مزاج بناؤ، دلائل اپنا مزاج بناؤ۔ یہ دلائل صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ دلائل غیر علماء کے لیے بھی ہے۔ دلائل عالم کی بھی ذمہ ہے، دلائل غیر عالم کی بھی ذمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم بات مانو اللہ کی۔ اطیعوا اللہ ترجمہ کرنا سیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو بات مانو اللہ کی۔ واطیعوا الرسول، اور بات مانو پیغمبر کی، مصطفیٰ کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور بات مانو اولی الامر کی۔ توجہ رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بات مانو اللہ کی، بات مانو خدا کی۔ نمبر 2 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور بات مانو مصطفیٰ خدا کے پیغمبر کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور بات مانو اولی الامر فقہا کی۔ اطیعوا اللہ کا معنی تو ہر بندہ سمجھتا ہے، بات اللہ کی مانو۔ اطیعوا الرسول معنی سمجھتا ہے کہ بات اللہ کے پیغمبر کی مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کا معنی کیا ہے؟ عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اولی الامر کا معنی علماء نہیں ہے، اولی الامر کا معنی فقہا نہیں ہے، اولی الامر کا معنی امر والا، حکم دینے والا۔ اولی الامر عالم کیسے ہے؟ اولی الامر علماء کیسے ہیں؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ میں کہتا ہوں اولی الامر منکم کا معنی یہ اہل علم ہیں، اولی الامر کا معنی اہل فقہ ہیں، اولی الامر کا معنی علماء ہیں، اولی الامر کا معنی فقہا ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا، اور نازل مصطفیٰ پہ فرمایا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن صحابہ کی طرف نازل ہوا، یہ قرآن اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا ہے۔ اولی الامر منکم جب آیت نازل ہوئی ہے، نازل اللہ کے نبی پہ ہوئی ہے، حضور جن کو سنا رہے ہیں اور جن کو سمجھا رہے ہیں وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ صحابہ نے پیغمبر سے قرآن کو لیا ہے اور پھر قرآن کو سمجھا ہے۔ ایک ہے قرآن کے الفاظ کو لینا، ایک ہے الفاظ کے معنی کو سمجھنا۔ صحابہ نے الفاظ بھی اللہ کے نبی سے لیے ہیں، صحابہ نے معنی بھی اللہ کے نبی سے سمجھا ہے۔ تو جن صحابہ نے اولی الامر منکم کے الفاظ دیے ہیں، ان صحابہ سے پوچھئے اولی الامر کا معنی
کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں عربی دار ہوں، میں عربی سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے پیغمبر سے الفاظ لیے انہوں نے پیغمبر سے معنی بھی لیا ہے، تم لفظ بھی پیغمبر کے صحابی سے لے لو اور معنی بھی پیغمبر کے صحابی سے لے لو، لفظ بھی صحابی سے لے لو اور معنی بھی صحابی سے لے لو۔ اولی الامر کا معنی کیا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیے تفاسیر کو، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں اولی الامر منکم کا معنی یہ ہے یعنی اہل الفقہ فی الدین، اس سے مراد فقہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھئے، وہ فرماتے ہیں اولی الامر کا معنی اولی العلم اولی الفقہ والعلم ہے، اس سے مراد علماء ہے، اس سے مراد فقہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ نے پہلے اپنی اطاعت کی بات فرمائی ہے، پھر اپنے مصطفیٰ کی اطاعت کی بات فرمائی ہے اور اس کے بعد فقہا کی بات فرمائی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، جب آیت کا معنی پیغمبر کا صحابی کرے یا آیت کا معنی ہم کرے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آیت کا معنی صحابی کرے یا آیت کا معنی بات والا کرے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے لیے اصول موجود ہے۔ صحابی اگر آیت کی تفسیر کرے، صحابی کی تفسیر کی حیثیت کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا، حضرات صحابہ کے بارے میں مستدرک حاکم میں یہ ضابطہ موجود ہے، کہتا ہے تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل عند الشیخین وهو حدیث المسند، کہ وہ صحابی جو وحی کے وقت موجود تھا جب وہ آیت کی تفسیر کرتا ہے۔ امام بخاری بھی یہی فرماتے ہیں، امام مسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب صحابی جو وحی کو دکھتا ہے نازل کے ہونے کے وقت موجود ہے، وہ وحی کی تفسیر کرتا ہے، وہ دیکھنے میں تفسیر ہے لیکن در حقیقت حدیث مسند ہے، در حقیقت وہ حدیث مسند ہے۔ تو ہم یہ بات کہیں گے اولی الامر کا معنی فقہا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے، کیونکہ ہم نے بات اس پہ کرنی ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے علماء کی ضرورت کیا ہے، فقہا کی ضرورت کیا ہے، ہم اس ضرورت کے قائل کیوں ہیں؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آیت کریمہ میں فقہا کا تذکرہ کہاں موجود ہے، علماء کا تذکرہ کہاں موجود ہے، اور میں ہر بیان میں اس پہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ اگر ہم اہل علم سے جڑے رہے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اہل علم سے ٹوٹ گئے تو فوراً گمراہ ہوں گے۔ اہل علم کے ساتھ جڑے رہے گمراہ نہیں ہوں گے، اہل علم سے ٹوٹ گئے تو فوراً گمراہ ہوں گے۔ علماء سے کاٹنے کے لیے عجیب عجیب طرز کے شبہات آتے ہیں، عجیب عجیب طرز کے شبہات۔ میں عمان میں تھا، چند ایک علماء بیٹھے، سوالات کی نشست چل رہی ہے، ایک نوجوان اس میں بیٹھا ہے۔ عجیب بات یہ ہے میں کرسی پر ہوں، سب علماء نیچے ہیں اور ایک بندہ صوفے پر بیٹھا ہے، میں کرسی پر ہوں، علماء نیچے ہیں اور ایک نوجوان صوفے پر بیٹھا ہے۔ مجھے تو وہیں سے بات کھٹکی، بھئی آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میرے دماغ میں آیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، سوالات کرنے۔ میں نے کہا جی سوالات کریں۔ اس نوجوان نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں، یہ جو قرآن کے لیے آپ زور دیتے ہیں قرآن کی تفسیر علماء سے پڑھیں، قرآن کا ترجمہ علماء سے پڑھیں، قرآن کا ترجمہ علماء سے پڑھیں، قرآن کی تفسیر علماء سے پڑھیں، خود قرآن کا مطالعہ نہ کریں، خود تفسیر نہ دیکھیں، یہ قرآن تو عالم کے لیے بھی ہے، قرآن تو غیر عالم کے لیے بھی ہے، یہ قرآن تو سب کے لیے ہے، آپ اس پہ کیوں زور دیتے ہیں کہ جی ترجمہ خود نہ پڑھیں، تفسیر خود نہ پڑھیں، علماء سے پڑھیں؟ میں نے کہا ہم کیا کہتے ہیں، چھوڑ دیں،
مجھے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں قرآن سب کے لیے ہے، قرآن ہر کوئی پڑھے، قرآن کا ترجمہ ہر کوئی دیکھے، قرآن کی تفسیر ہر کوئی دیکھے، خود قرآن کو سمجھے، اس کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ قرآن خود سمجھیں گے تو آپ ترجمہ خود کریں گے یا کسی کا ترجمہ لکھا ہوا دیکھیں گے؟ اس نے کہا جی ہم کسی کا بھی ترجمہ لکھا ہوا دیکھیں گے۔ میں نے کہا جب آپ نے کسی کا ترجمہ دیکھا اس کا معنی یہ ہے کہ ترجمہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے ترجمہ کسی کا دیکھا ہے تو پھر ترجمہ پڑھا ہے۔ بات تو وہی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں علماء سے پڑھ لو، تو کہتے ہیں علماء سے پڑھو نہیں، علماء کا لکھا ہوا پڑھ لو۔ بات تو ایک ہی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں علماء سے پڑھو تو کہتے ہیں نہیں علماء سے نہیں پڑھو، علماء کا لکھا ہوا پڑھ لو۔ کہتا جی بالکل۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ میں جب کہتا ہوں علماء سے پڑھو تو اگر کہیں آپ کو اشکال آیا تو آپ عالم سے جواب پوچھ لو گے، اور جب عالم کا لکھا ہوا پڑھو گے تو سوال آیا تو لکھی ہوئی کاپی آپ کو جواب تو نہیں دے گی، پھر جواب کہاں سے لوگے؟ بات توجہ سمجھنا۔ میں نے کہا چلے میں ایک بات اور آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی ایک قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور ایک قرآن کے الفاظ ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کا ترجمہ عالم اور غیر عالم ہر کسی کا حق ہے، مانتا ہوں میں۔ قرآن کی تفسیر سمجھنا عالم غیر عالم ہر کسی کا حق ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ قرآن پڑھنا یہ ہر کسی کا حق ہے یا نہیں؟ کہا جی حق ہے۔ میں نے کہا ایک ہے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کا ترجمہ، ایک ہے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کو سمجھنا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے الفاظ قرآن کو دیکھنا، ایک ہے الفاظ قرآن کو سمجھنا، ایک ہے الفاظ قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا۔ بھائی قرآن کریم کو پڑھنا یہ پہلے ہے، قرآن کریم کو سمجھنا بعد میں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا پہلے ہے، قرآن کریم کا ترجمہ بعد میں ہے۔ قرآن کے الفاظ پہلے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر بعد میں ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کھول کے خود بخود پڑھتے ہیں یا کسی قاری سے جا کے سیکھتے ہیں؟ کہا جی قاری سے سیکھتا ہوں۔ میں نے کہا قاری کے پاس کیوں گئے ہیں جب قرآن قاری کے لیے بھی ہے، قرآن آپ کے لیے بھی ہے، تم قاری کے پاس کیوں گئے ہو؟ کھول کے قرآن خود پڑھ لیتے۔ کہا جی قاری کے بغیر تو نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں نے کہا جب قرآن تیرے لیے ہے تو قاری کے پاس کیوں گیا ہے؟ کہا جی پڑھنے کے لیے قاری کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں یہی بات کہتا ہوں، قرآن پڑھنا بھی سب نے ہے، قرآن سمجھنا بھی سب سے ہے۔ تو جس طرح قرآن بغیر استاذ کے نہیں پڑھا جاتا تو قرآن بغیر استاذ کے نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن بغیر الفاظ کے استاذ سے نہیں پڑھا جاتا تو بغیر الفاظ کے سمجھا بھی۔ توجہ رکھنا، ابھی 2 دن قبل کو پرانی بات بھی نہیں ہے، 2 دن قبل کی بات ہے، میں اتفاق سے ایسے ملک میں بیٹھا ہوں جو عرب ہے، اب چند لوگ جمع ہیں، بات چل پڑی۔ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں، میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کرتا، میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، میں ہندوستان کی بات نہیں کرتا، میں نے کہا میں عجم کی بات نہیں کرتا، میں عربوں کی بات کرتا ہوں۔ مجھے آپ گنتی کے چند ایک عرب دکھا دیں، دلیل سمجھنا۔ میں نے کہا مجھے چند ایک گنتی کے عرب دکھا دیں جو یہ کہے میری قومی زبان بھی عربی ہے، میری مادری زبان بھی عربی ہے، میری پدری زبان بھی عربی ہے، میرا باپ بھی عرب ہے، میری ماں بھی عرب ہے، میں خود بھی عرب میں رہتا ہوں،
لیکن میں نے قرآن کو کسی قاری سے نہیں پڑھا، چونکہ میں قاری ہوں تو میں عربی ہوں، میں نے خود پڑھا ہے۔ میں نے کہا مجھے گنتی کی مثالیں تلاش کر کے دے دے، باپ عربی ہے، ماں عربی ہے، خود عربی ہے، عرب ملک میں رہتا ہے، لیکن الفاظ قرآن پڑھنے پڑے تو کہتا ہے نہیں نہیں قرآن ہے، مجھے قاری سے پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا عجیب معجزہ ہے، میرے لفظوں پہ غور کرنا۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے، یہ قرآن کا عجیب معجزہ ہے کہ باوجود اس کے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جو پڑھنے والا اس کا باپ بھی عربی ہے، اس کی ماں بھی عربی ہے، وہ خود بھی عرب میں رہتا ہے، قومی زبان عربی ہے، لیکن عربی قرآن عربی کو بھی تب پڑھنا نصیب ہوتا ہے جب پڑھانے والا استاد موجود ہو۔ یعنی عجم کی بات میں نہیں کہہ رہا، میں عرب کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کو میری بات اتنا تعجب ہوگا کہ آپ عرب ممالک کے اندر بھی جاؤ تو قرآن پڑھانے والے آپ کو عجمی ملیں گے۔ یہ قاری کہاں کا ہے؟ بنگلہ دیش کا۔ یہ قاری کہاں ہے؟ ہندوستان کا۔ یہ قاری صاحب کہاں گئے ہیں؟ پاکستان پہ۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ قرآن پڑھانے کے لیے۔ اور کن کو؟ عربوں کو۔ کن کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ عربوں کو۔ آپ تھوڑا سا اپنا مورال بڑا کریں، تھوڑا سا دماغ اونچا کریں، تھوڑا سا خود کو سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کے واسطے خود کو یوں نیچے نہ گرائیں، ذہنی پستی سے ذہنی بلندی کی طرف آئیں۔ میں تو بڑے مختصر دلائل دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، میری باتیں توجہ سمجھنا۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں فقہ کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے۔ میں اس پہ دلائل دینے لگا ہوں۔ پہلے میں نے بتایا کہ قرآن سے ثابت ہے بات اللہ کی مانو، قرآن سے ثابت ہے بات مصطفیٰ کی مانو، قرآن سے ثابت ہے بات فقہا کی مانو، اولی الامر کا معنی فقہا ہے۔ میں اس پہ دلائل دینے لگا ہوں بھئی آخر ایسا کیوں ہے؟ قرآن موجود ہے، آپ کہتے ہیں علماء کے پاس جاؤ، حدیث موجود ہے، آپ کہتے ہیں علماء کے پاس جاؤ، ہم قرآن و حدیث کو خود کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ میرا سوال یہ ہے آپ قرآن و حدیث کو خود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کے بنیادی 3 حق ہیں۔ پہلا حق قرآن کو پڑھنا ہے، دوسرا حق قرآن کو سمجھنا ہے، تیسرا حق قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ قرآن کو پڑھنے کا ہے، دوسرا سمجھنے کا ہے، تیسرا عمل کرنے کا ہے۔ اور دنیا بھر کے لوگ ایک بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور 2 باتوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، جب ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہے تو قاری سے پڑھو، یہ بات مانتے ہیں۔ قرآن سمجھنا ہے، علماء سے سمجھو، نہیں مانتے۔ قرآن پہ عمل کرنا ہے، خانقاہوں میں مشائخ کے پاس بیٹھو، نہیں مانتے۔ قرآن پڑھنے پہ متفق ہے، قاری سے پڑھنا پڑے گا۔ قرآن سمجھنے پہ اختلاف کرتے ہیں، خود سمجھیں گے، عمل کی باری آئے گی مشائخ کی صحبت کا انکار کر دیں گے۔ بھئی ایک بات تو مان رہے ہو، 2 باتیں نہیں مانتے۔ ہمارا سوال یہ ہے بھئی پہلا حق قرآن کو پڑھنے کا ہے، دوسرا سمجھنے کا ہے، اور تیسرا عمل کرنے کا ہے۔ تو پہلے حق پر آپ ہم سے متفق ہے، یہ قرآن پڑھنا تو ہے لیکن خود نہیں، کسی سے پڑھیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے آپ کسی سے کیوں پڑھیں گے؟ خود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہا جی قرآن عربی زبان میں ہے، عربی کے قاعدے ہیں، وہاں پہ قواعد موجود ہیں، مخارج موجود ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے تو بغیر پڑھے ہم قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا اگر بغیر پڑھے آپ پڑھ نہیں سکتے تو میرا سوال یہ ہے آپ بغیر سمجھانے والے کے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور جب عربی زبان آ گئی ہے سمجھنا کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا تجھے عربی زبان آئی ہے، صحابہ عربوں میں پیدا تھے، تجھے عربی زبان آئی ہے، ان کی قومی زبان عربی تھی، ان کی مادری زبان عربی تھی، وہ اہل عرب تھے، قرآن عربی میں اترتا، صحابی کو اشکال پیدا ہوتا تو پیغمبر کے دروازے پہ جاتا، صحابیوں کے اشکال حل نہیں ہوتے جب نبوت کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ تو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے میں قرآن سمجھ سکتا ہوں بغیر سمجھانے والے کے؟ قرآن سمجھ سکتا ہوں بغیر سمجھانے والے کے؟ ممکن نہیں ہے۔
میں اختصار سے 3 دلیلیں آپ کو یاد کرا دیں تو اختصار سے۔ سوال کیا ہے؟ پہلے سوال سمجھیں، پھر جواب میں 3 دلیلیں یاد کر لیں۔ سوال یہ ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا کل اس پہ بات کریں گے کہ فقہ حنفی کیوں، کل بات کریں گے امام ابو حنیفہ کیوں، آج بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت کیوں؟ خدا کے ہوتے ہوئے، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے فقہا کی ضرورت کیوں؟ دلیل نمبر 1، سب سے آسان دلیل یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے وہ جی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر فقہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ نے کہنا جو قرآن موجود ہے وہ خود قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث موجود ہے وہ خود حدیث کہہ رہی ہے۔ جب قرآن خود یہ بات کہے، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے فقہا کی بات مانو، تو اگر فقہا کی بات مانیں گے تو گویا خدا کی بات مانی ہے، فقہا کی بات مانیں گے تو گویا مصطفیٰ کی بات مانی ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو بات خدا کی مانو، بات مصطفیٰ کی مانو، بات فقہا کی مانو۔ جب قرآن خود کہتا ہے بات فقہا کی مانو، اگر فقہا کی بات مانی ہے تو قرآن کی بات مانی ہے، اگر فقہا کی بات نہیں مانی تو قرآن کی بات ہی نہیں مانی۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثال سے بات کھل جائے گی۔ ایک شخص دنیا سے جانے لگا، اس کی اولاد موجود ہے، بیٹوں کو جمع کر لیا اور اپنی اولاد سے کہنے لگا میرا بیٹا میں سخت بیمار ہوں، میں شاید اب زندہ نہ بچوں، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم نے چچا کی بات ماننی ہے، شادی وہاں کرنا جہاں چچا کہے، میرے معاملات سنبھالنا جہاں چچا کہے۔ والد دنیا سے چلا گیا، بیٹا ایک جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہے، چچا کہتا ہے یہاں نہیں کرنی، ایک جگہ پہ نہیں کرنا چاہتا، چچا کہتا ہے یہاں کرو۔ اب یہ بات چچا کی مانتا نہیں ہے، چچا اس بھتیجے کو لے کے عالم کے پاس آتا ہے اور پھر عالم سے آ کر یہ بات کہتا ہے میں اس بیٹے کو سمجھا رہا ہوں تمہارا باپ نہیں ہے، میری بات کو مان لو، شادی فلاں جگہ پہ کرو، فلاں جگہ پہ نہ کرو۔ آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں۔ مولانا فرمانے لگے بھائی تو چچا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی قرآن میں حکم ہے باپ کی بات مانو، میں تو باپ کی بات مانتا تھا، قرآن میں حکم نہیں ہے چچا کی بات مانو، تو میں چچا کی بات کیسے مانوں؟ میں تو مسلمان ہوں، مجھ سے تو دلیل سے بات کرو۔ مولانا اس کی بیماری سمجھے، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب ابا جی دنیا سے جانے لگے تمہارے ابا جی نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ کہا جی ابا جی نے وصیت کی تھی۔ پوچھا ابا جی نے وصیت کیا کی تھی؟ کہا جی ابا جی فرما کے گئے تھے کہ چچا کی بات ماننا، نکاح وہاں کرنا جہاں چچا کہے۔ تو مولانا فرمانے لگے بات تو کھل گئی، جب چچا نے کہا تھا، والد نے کہا تھا نکاح وہاں کرنا جہاں چچا کہے، اگر تو نے چچا کی بات مانی ہے تو تو نے والد کی بات مانی ہے، اگر تو نے چچا کی بات نہیں مانی تو تو نے والد کی نہیں مانی۔ کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی، تو ہم ان کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب قرآن کی بات مانتے ہو تو قرآن کہتا ہے اولی الامر منکم، اگر اولی الامر فقہا کی بات مانو گے تو قرآن کی مانی ہے، اگر فقہا کی نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کی بات نہیں مانی ہے۔ فقہا کی بات مانو گے تو قرآن کی بات مانی ہے، یہ دلیل یاد رکھ لو گے؟ بولو
دلیل یاد رکھ لو گے؟ کل کو پوچھے تو دلائل دے لو گے نا؟ دلائل یاد کرو، صرف جذبات میں جلسے نہ کرو، دلائل یاد رکھو۔ یہ 2 دن کا جلسہ ہے، ہر موضوع پہ ایک دلیل بھی یاد کرو تو 15-20 دلیلیں تمہیں یاد ہو جائیں گی۔ دوسری دلیل سمجھنا، توجہ سے بات سمجھنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر مورث اور عالم اس کا وارث۔ ایک بندہ جو دنیا چھوڑ کے جاتا ہے اسے مورث کہتے ہیں، اور ایک بندہ جو پیچھے اس کی جائیداد کا مالک بنتا ہے اسے وارث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، نبی دینار اور درہم کو، دنیا کی دولت کو وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتا۔ نبی کی وراثت انما ورث العلم، نبی علم کا وارث بنا کے جاتا ہے۔ فمن اخذ بحظ وافر، بڑا عالم وہ ہوگا جس کے پاس زیادہ علم ہوگا، چھوٹا عالم وہ ہوگا جس کے پاس علم کم ہوگا۔ جتنا علم ہوگا اتنا نبی کا وارث ہوگا، پیغمبر کے وارث یہ علماء ہیں۔ تو ایک کام مورث کے ذمے ہے، مورث کے جانے کے بعد ایک کام وارث کے ذمے ہے۔ اگر مورث دنیا سے جانے والے نے قرض دینا تھا وہ قرض نہیں دے سکا تو وارث کے ذمے ہے اس کا قرض ادا کرنا۔ اگر کسی سے پیسے لینے تھے وہ نہیں لے سکا تو وارث کے ذمے ان سے پیسے لینے ہیں۔ اگر مورث کے ذمے نمازیں تھی وہ نماز نہیں پڑھ سکا، وصیت کر کے چلا گیا تو فدیہ دینا یہ وارث کے ذمے ہے۔ روزے نہیں رکھ سکا، وصیت کر کے چلا گیا تو فدیہ دینا یہ وارث کے ذمے ہے۔ جو کام مورث کے ذمے ہو اس کو جانے کے بعد وارث کیا کرتا ہے۔ بھئی سوال یہ ہے یہ علماء پیغمبر کے وارث ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے پیغمبر کی حدیث کی موجودگی نے ہمیں علماء کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے علماء نبی کے وارث ہیں۔ جو کام پیغمبر نے کیا وہ کام عالم کرے گا، جو کام نبی نے کیے وہ عالم کے ذمے ہے۔ لوگ نبی سے مسئلہ پوچھتے، نبی وضاحت کرتے۔ آج عالم سے مسئلہ پوچھیں گے، عالم وضاحت کرے گا۔ قرآن پیغمبر پہ اترا، سمجھاتے نبی تھے۔ آج قرآن کریم نبی والا، سمجھائیں گے علماء۔ پہلے جب بھی الجھن پیش آتی نبی کے پاس جاتے، اب الجھن پیش آئے گی عالم کے پاس جائیں گے۔ پہلے الجھنوں کو سلجھانا پیغمبر کے ذمے تھا، اب الجھن کو سلجھانا نبی کے وارث علماء کے ذمے۔ میں اس پر آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں، دونوں بڑے دلچسپ ہے، ایک مردوں کا ایک عورتوں کا۔ مردوں کا بھی آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا، عورتوں کا بھی جلدی سمجھ آ جائے گا۔ پہلے مردوں کو سناؤں یا عورتوں کو سناؤں؟ جی مردوں کو پہلے سناؤں۔ میں سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت میں بیٹھا ہوں، تبلیغی جماعت آئی۔ کون آئی؟ آپ کہتے ہیں تبلیغ والے، میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ والے آئے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ تبلیغ جماعت آئی ہے۔ تبلیغ والا ہونا اور ہے، تبلیغی جماعت ہونا اور ہے۔ مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تبلیغ نہیں ہے؟ بولے امام نماز پڑھاتا ہے، تبلیغ نہیں ہے؟ ایک استاد 4 گھنٹے سبق پڑھاتا ہے، تبلیغ نہیں ہے؟ ایک ہے تبلیغ والے، ایک ہے تبلیغی جماعت والے۔ فرق سمجھ لیں، یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ تبلیغ نہیں ہے؟ بولتے نہیں، یہ نہیں ہے۔ مجھے کو کہتا ہے تبلیغی جماعت والا آیا، پھر تبلیغی جماعت والا نہ کہ یہ تو کہنا تبلیغ والا ہے، اب تبلیغ والا بھی نہیں کہہ رہے۔ تو میرے پاس جماعت آئی، کون آئے؟ بولیے، تبلیغی جماعت۔
مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ نے جماعت میں سال لگایا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ لگائیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ سال نہیں لگانا چاہیے؟ میں نے کہا لگانا چاہیے۔ میں کب کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ پوری بات سمجھے۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ نے سال لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ سال لگائیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جی لگانا نہیں چاہیے؟ میں نے کہا لگانا چاہیے۔ میں تو قائل ہوں، میں انکار تو نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کہتا ہے جی آپ کو کیوں نہیں لگانا؟ میں نے کہا بھی میں تو دلائل والا ہوں، ہمیں تو دلیل سے قائل کرو، دلیل دو۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ عالمی نبی کے وارث ہیں، آپ عالمی نبی کے وارث ہیں اور پورے عالم میں آپ کے ذمے ہے جانا۔ میں نے کہا میں وارث ہوں، وارث کے ذمے وہی کام ہے جو مورث کے ذمے ہے، وارث کے ذمے وہی کام ہے جو مورث کے ذمے ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم میں گئے تھے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا میرے ذمے پورے عالم میں جانا کیسے ہے؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ میں نے کہا میرے شاگرد بیٹھے لے جاؤ، میں تو ان کو نہیں روک رہا، مسئلہ تو میرے جانے کا ہے، مسئلہ تو میرے جانے کا ہے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں علماء کے سال لگانے کا مخالف نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میں اس کے مخالف نہیں، میری بات پوری سمجھو۔ میں نے کہا آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ سے جواب کیوں نہیں بن پڑا؟ اس لیے کہ آپ تبلیغی جماعت والے ہیں اور آپ نے تبلیغی جماعت کا اصول توڑ دیا، آپ نے اصول توڑا ہے۔ کہا جی کیسے توڑا ہے؟ میں نے کہا ہم نے بھی وقت لگایا ہے۔ تبلیغی جماعت کا اصول یہ ہے عالم کے پاس جاؤ، ہدیہ پیش کرو، کارگزاری سناؤ۔ عالم کے پاس جاؤ، ہدیہ پیش کرو اور کارگزاری سناؤ، دعوت نہ دو۔ آپ نے مجھے کتنا ہدیہ دیا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کوئی کارگزاری سنائی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کہا جی دعوت دی ہے۔ میں نے کہا اصول آپ نے توڑا نا، تو جب آپ اصول توڑیں گے تو آپ پھنسیں گے۔ آپ کو چاہیے تھا مجھے ہدیہ پیش کرتے، کارگزاری سناتے، دعا کرا کے چلے جاتے۔ تو میں ہر جماعت کے اصولوں کا قائل ہوں۔ میں ایسے درمیان میں بات چل پڑی اصول پہ، ایک اور قصہ سنا تھا۔ میں اپنے دعوتی سفر پہ تھا، میرے زمانے طالب علمی کے ایک دوست جب اکٹھے مل گئے تو کسی مسئلے پر ہماری جیسے دوستانہ ماحول ہوتا ہے، بات شروع ہو گئی۔ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، میں نہیں کرتا تھا۔ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، توجہ رکھیں، میں نہیں کرتا تھا۔ مجھے کہتے آپ اس مسئلے پر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ بات اصول سے کرنی چاہیے بغیر اصول کے؟ کہا جی اصول کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا تبلیغی جماعت۔ میں نے کہا میری جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا جی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا اصول ہے بحث نہیں کرنی، میری جماعت کا اصول ہے کہ بحث ضرور کرنی ہے۔ اگر میں نے بحث نہ کی تو میرا اصول ٹوٹ جائے گا، آپ نے بحث کی تو آپ کا ٹوٹ جائے گا، اس لیے آپ خاموشی سے میری باتیں سنتے رہو۔ کہا جی بات کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر اصول بدل دو، پھر اصول بدل دو۔ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا کہ جو کام وارث کے ذمہ ہے وہ کام، جو کام مورث کے ذمہ ہے وہ کام ہے نا عنوان ذہن میں۔ دوسرا واقعہ سنا، میں سبق پڑھا رہا تھا خواتین کو، اندر ایک غیر مقلدن عورت تھی۔ غیر مقلدن، مقلد کی مؤنث ہوتی ہے مقلدن، ایک ہوتی ہے عربی مقلد مؤنث مقلدہ، ایک ہے اردو میں مقلد کی مؤنث مقلدن، غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن۔ تو میں سبق پڑھا رہا تھا، درمیان میں غیر مقلدن عورت تھی، اس نے مجھے چٹھ دی کہ آپ جو مشائخ کی بات کرتے ہیں کہ مشائخ کی بیعت کرنی چاہیے، مشائخ کی بیعت کرنی چاہیے، اس پہ دلیل پیش کریں۔
میں نے کہا قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین۔ قرآن کریم میں میرے پیغمبر جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، اس کا معنی یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان لا چکی ہیں، اب جو بیعت کر رہی ہے یہ کلمے کی بیعت نہیں ہے، یہ بیعت علی ارکان الاسلام ہے، یہ تزکیہ کی بیعت ہے۔ یہ بیعت کرنے کے لیے آئیں، یہ 6 شرطیں لگائیں، فبایعہن، اور آپ ان کو بیعت کر لیجئے۔ توجہ رکھنا، مجھے وہ بچی کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے علماء کی بیعت کرنی چاہیے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے مجھے دلیل دی ہے کہ عورت کو نبی کی بیعت کرنی چاہیے، عورت نبی کی بیعت کرے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عورت عالم کی بیعت کرے، مجھے اعتراض اس پہ ہے، مجھے اس پہ دلیل پیش کرو۔ میں نے کہا بیٹی مجھے بتاؤ، جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تھے تو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز کون پڑھاتے؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھتا، فتویٰ کون دیتے؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا حضور کے بعد جنازہ آ جاتا، جنازہ کون پڑھاتا؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا نکاح کروانا ہوتا، پیغمبر کے پاس آتے، نکاح کون پڑھاتا؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا وہ خواب بیان کرتا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، تعبیر کون دیتا؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا جماعت کا وقت ہو جائے تو نماز کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے عالم۔ میں نے کہا یہ بتائے مسئلہ پوچھے جواب کون دے گا؟ کہا جی عالم۔ میں نے کہا نکاح کون پڑھائے گا؟ کہا جی عالم۔ میں نے کہا خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ کہتی ہے عالم۔ تو میں نے کہا کسی عورت نے بیعت کرائے تو کون بیعت لے گا؟ یہ کون لے گا؟ بولیے عالم۔ میں نے کہا عالم کی ذمہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی۔ میں بات سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دلائل ذہن نشین فرما لیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم خدا بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فقہا کو مانتے ہیں، علماء کو مانتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی دلیل نمبر 1، ہم اس لیے بات مانتے ہیں خود حکم قرآن نے دیا ہے۔ نمبر 2، اس لیے بات علماء کی مانتے ہیں، علماء پیغمبر کے وارث ہیں اور مورث کا کام وارث نے کرنا ہے۔ دلیل نمبر 3 ذہن میں رکھ لیں، شریعت پر عمل کرنے کی 2 صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 دلیل سے مسئلہ جاننا، نمبر 2 دلیل والے کی بات کو ماننا۔ جو دلیل سے جانتا بھی نہیں ہے، دلیل والے کی بات کو مانتا بھی نہیں ہے، قرآن اسے کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہ ضدی آدمی ہے، نہ دلیل سے جانتا ہے نہ دلیل والے کی بات کو مانتا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا بندہ دلیل سے جانتا ہو یا دلیل والے کی بات کو مانتا ہو۔ اگر دلیل سے بات جانتا ہے تو بھی شریعت پہ عمل کر لے گا، اگر دلیل والے کی بات کو مانتا ہے تو بھی عمل کر لے گا۔ جو دلیل سے بات کو جانتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، جو دلیل سے بات کو جانتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں، جو دلیل سے بات کو جانتا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں، اور جو دلیل والے کی بات کو مانتا ہے اسے مقلد کہتے ہیں۔ شریعت پہ عمل کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو مجتہد ہو یا مقلد ہو، مجتہد بھی نہ ہو مقلد بھی نہ ہو۔ توجہ رکھنا، مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو۔ قرآن کریم کے بعد میری اگلی بات سمجھنا، مجتہد بھی نہ ہو مقلد بھی نہ ہو، دلیل سے بات جانتا بھی نہ ہو، دلیل والے کی بات مانتا بھی نہ ہو، انجام کیا ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کریم کے بعد آپ نے کیا سنا ہے؟ کس کتاب کا نمبر ہے جو آپ نے سنا ہے؟ قرآن کریم کے بعد کس کتاب کا نمبر ہے؟ بولیے نا، اونچا بولے نا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ حوالہ میں آپ سے جو کتاب آپ کے میں اس کو پڑھوں۔ آپ کہتے ہیں جی قرآن کریم کے بعد بخاری ہے، اٹھائیں بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ان المیت یسنو خلق النعال۔ حضرت انس فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے واپس جاتے ہیں، انہوں نے یسمع خلق نعالہم، ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فاقعداہ، اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ، فرشتے سے سوال کرتے ہیں، نمبر 1 ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ، اشہد ان عبد اللہ و رسولہ، میں اعتراف کرتا ہوں اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے اس کو دکھاتے ہیں، پہلے جہنم، کہتے ہیں جہنم کو دیکھو، جہنم کو دیکھ لیتا ہے، پھر فرشتے اس کے بدلے میں جنت دکھاتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو یہ اعتراف نہ کرتا، اس جہنم میں جاتا، تو اللہ کے نبی کی رسالت کا قائل ہے، توحید کا قائل ہے، تو اس جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہوتا ہے، اسی بخاری میں آگے ہے، امل کافر او المنافق، کیا کافر یا منافق ہوگا؟ فرشتہ اس کو کہتا ہے، یہ فوراً جواب دیتا ہے، کہتا ہے لا ادری، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کنت اقول ما یقول الناس، دنیا میں جو لوگ باتیں کرتے میں بھی وہی بات کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی رسالت کا اعلان نہیں کرتا، خدا کی توحید کی گواہی نہیں دیتا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اس کو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، ان لفظوں کو یاد رکھ لے۔ فرشتہ کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، لفظ یاد رکھو، کیا لفظ ہے؟ بولیے بولیے، کیا لفظ ہے؟ لا دریتا ولا تلیتا، لفظ یاد رکھیں۔ فرشتہ کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، یہ فرشتہ لفظ کہتا ہے۔ نمبر 2 ایک کام کرتے ہیں، ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، پھر لوہے کا گرز لیتے ہیں، فیضرب ضربۃ بین اذنیہ، یہ کان کے درمیان جو جگہ ہے یہاں اس کو لوہے کے گرز مارتے ہیں، فیصیح صیحۃ، یہ اتنا چیختا ہے، یسمعہ من یلیہ، ہر شخص جو قریب ہے اس کو سن لیتا ہے، الا الثقلین، جنوں انس اس کی چیخ کو نہیں سنتے، ایک اس کو مارتے ہیں۔ وہ جملہ کہتے ہیں لا دریتا ولا تریتا، یہ لا دریتا ولا تلیتا کا معنی کیا ہے؟ اٹھائیں بخاری کی شرح، علامہ کرمانی لکھتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا کا معنی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں ما علمتا ما علمتا ما علمتا نفسک بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، تو دلیل سے بات کو جانتا بھی نہیں تھا اور دلیل والے کی بات کو مانتا بھی نہیں تھا، تو دلیل والے کی بات کو، دلیل سے بات جانتا بھی نہیں تھا اور دلیل والے کی بات کو مانتا بھی نہیں تھا، نہ تو جانتا تھا نہ مانتا تھا۔ نتیجہ پھر قبر میں لوہے کے گرز رکھتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا پورے بیان کا خلاصہ ذہن نشین فرما لیں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ اس بیان کو اچھی طرح نوٹ فرما لیں، اپنے دماغ میں آپ محفوظ رکھیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ یہ ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں کیوں یہ خدا کی بات ہے، ہم حدیث کو مانتے ہیں کیوں یہ مصطفیٰ کی بات ہے، ہم فقہ کو مانتے ہیں کیوں یہ فقہاء کی بات ہے، اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی بات بھی مانتے ہیں، فقہاء کی بات بھی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہ اس کی وجہ میں نے 3 دلائل اختصار سے یاد کرایا آپ کو، 3 دلیلیں ذہن میں رکھ لو۔ ہم فقہاء علماء کی بات مانتے ہیں کہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہاء کی بات مانو۔ دلیل نمبر 2 یہ علماء نبی کے وارث ہے، نبی مورث ہے، جو مورث کے ذمہ کام ہو مورث کے بعد وارث کے ذمہ ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 3 شریعت اور عمل کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا دلیل سے جاننا یا دلیل والے کی بات کو ماننا۔ جو دلیل سے جانے اسے عالم کہتے ہیں، جو دلیل سے نہ جانے اسے غیر عالم کہتے ہیں۔ تو شریعت عمل کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا بندہ خود عالم بن جائے اور یہ عالم کی بات کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جاؤ، میں دعا مانگتا ہوں۔ میں تو آپ کو نہیں بٹھا رہا نا، میں نے کہا بھی آپ جاؤ، میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔